अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। तो आज सारे भेद खुलेंगे। आखिर ये कौन सी अजीम शख्सियत थी, कौन सी इतना मर्तबा रखने वाली शख्सियत थी जिसको इतना प्रोटोकॉल दिया गया। इतना तो कभी बावर्चन ने अपने दामादों को भी प्रोटोकॉल नहीं दिया। इतने खाने बना बना के तो कभी अपने दामादों को भी ना खिलाए हैं। उनको भी वो पापड़ तल तुल के और जो घर में बनी होती हैं चीज़ें उसी पे रोज़ाना टरखाती है। लेकिन ये स्पेशल खातून कौन थी कि जिसको जिठानी पर भी तरजीह दी गई, भतीजे पर भी तरजीह दी गई, और जितने मेहमान आते हैं सब पर उनको तरजीह दी गई, सब पे फोकियत ले गई। भाई इतनी शानदार दावत, शॉपिंग भी क्या कहते हैं ना एडवांस में करके रखी हुई थी कि भाई अमेरिका से मेहमान आ रहे हैं। तो ये कोई आम मेहमान नहीं है, ये ख़ास मेहमान है। लोगों के कमेंट्स भी पढ़ते जाएं, जो लोगों ने इनसे बातें की। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर ये खातून थी कौन ये खातून। आपको शायद पता ना हो लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता है, और आज ये मैं राज खोलने वाली हूँ कि ये जो इनके घर में तशरीफ़ लाई थी, पहले ये किसके घर जाने के लिए पर तोल रही थी, और पहले ये तिलमिला रही थी। बड़ी इसने कोशिशें की किसी और से भी मिलने की, किसी और से भी इसने राब्ते करने की कोशिश की। लेकिन जब वहाँ से इसको कोई जवाब नहीं मिला, उन्होंने इसको घास नहीं डाला, इसको मुंह नहीं लगाया, इसको वहाँ पे बेचारी किसकी दाल नहीं गली, तो फिर इसने रुख किया बवर्चन की बेटी की तरफ। बवर्चन की बेटी ने जब देखा ये तो हमारे हक में बात कर रही है, तो फिर बवर्चन की बेटी, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो राब्ता ना करे, क्योंकि बवर्चन की बेटी की तो आदत है बड़ी सपुत्री की कि वो जहाँ देखती है कि भाई हमारे हक में कोई वीडियो बना रहा है वो ज़रूर राब्ता करती है, उसकी आदत है। और ये मुझे इस बात का इसलिए पता है कि इसने बहुत सारी मेरी जानने वाली भी हैं जिनसे राब्ते किए हैं, और उनके आगे भीख मांगी, रोई, हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए कि सिस्टर देखें हमारे पीछे ये औरतें लगी हुई हैं, हम तो बड़ी नेक औरतें हैं, हम तो बापर्दा हो के वीडियोस बनाती हैं, हम तो फैमिली कंटेंट शेयर करती हैं, आप इंसाफ करें, क्या हम कोई गैर शरई काम करती हैं? तो प्लीज़ सिस्टर इनके ऊपर रिएक्शन दें, इनको सबक सिखाएं, इनसे हमारी जान छुड़ाएं। और इतना पैसा लगाया इसने, इतना पैसा लगाया, दुबई से होकर जर्मनी तक और पता नहीं किधर से किधर तक इसने अपने बाप के, और बाप ने कौन से पल्ले से लगाए, हराम का पैसा हराम के कामों पर ही लगता है। तो जी कान खोल कर दिल थाम कर मुलाहिदा फरमाएं कि ये खातून जो इनके घर आई थी, ये मुहतरमा, इनका नाम भी मैंने शेयर कर दिया, शो कर दिया, इनका चैनल भी। भाई तुम्हें क्या शाउट आउट देगी वो बवर्चन, तुम्हें क्या शाउट आउट देगी जहर की पुरिया, तुम्हें क्या शाउट आउट देगी प्लम्बर, मैंने ही तुम्हें शाउट आउट दे दिया। और इनसे बेहतर तो हमने जो तुम्हें शाउट आउट दिया ना, शायद वो तुम्हारी कुछ काम आ जाए। इन इन औरतों ने तो आज तक जिसको भी शाउट आउट दिया है ना, वो बेचारे अभी तक 200-300 पर ही अटके हुए हैं। इससे बेहतर तो उन लोगों के व्यूज़ आ जाते हैं जिनका हम नाम ले लेते हैं अपनी वीडियो में। तो ये मोहतरमा आज से 3 महीने पहले मैंने इसको एक लाइव में देखा था, जहाँ पर ये एक लाइव हो रही थी, और वो लाइव कोई और नहीं कर रहा था, वो मोहसिन और स्वीटी कर रहे थे इंस्टाग्राम पे। और वहाँ पर इस खातून ने उनके बड़े तरले किए, भाई मुझसे बात कर लो, लेकिन उन लोगों ने इसको मुंह नहीं लगाया। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि आपको कैसे पता चला। भाई हमारी तो नज़रें हर एक पर होती हैं, क्योंकि हमने हर एक पर ही बात करनी होती है। और ये खातून, इसका जब मैंने पहले रिएक्शन देखा, मेरे सामने आया, मुंतहा के ऊपर इसने एक वीडियो बनाई थी, तो मैंने कहा ये तो वही औरत है जो उस दिन बैठ के कह रही थी कि मैं फ़लाँ फ़लाँ खातून ने अपना नाम बता रही थी और ये उनसे राब्ते कर रही थी। लेकिन आज ये बैठ के यहाँ पर गुड़िया के फेवर में, जहर की पुरिया के फेवर में वीडियो बना रही है और बवर्चन के बच्चे पे वीडियो बना रही है। मैं तो हैरान रह गई, मैं तो परेशान रह गई। मैंने कहा ये कैसी दो मुंही औरत है। एक तरफ तो उनके दुश्मनों से ये राब्ते करती है, दूसरी तरफ ये इनके हक में वीडियो बना रही है। फिर मैंने सोचा कि शायद बेचारी की वहाँ पे दाल नहीं गली, उन्होंने शायद इसको लिफ्ट नहीं करवाई, उन्होंने इसको मुँह नहीं लगाया। और क्योंकि मैं सुन रही थी लाइव, तो मुझे पता था कि भाई कौन कौन है लाइव में, किस किस ने ज्वाइन किया। और फिर तो हम तो हैं रिएक्शन वाले, हमारी तो गहरी नज़र होती है हर एक पर। हम तो हर इन्फ्लुएंसर, हर बंदे की बात को अच्छी तरह से नोट करते हैं। तो ये खातून फिर मुझे नज़र आई जब इसने रिएक्शन दिए। वैसे मैं इसको नहीं देखती थी, मैंने उस टाइम इसको नहीं, मैंने बस वैसे ही इसको नोट किया कि हाँ भाई जैसे वैसे लोग लाइव को ज्वाइन करते हैं, बस ऐसी कोई होगी। लेकिन अचानक से मेरे सामने इसकी वीडियो आ गई जिसमें इसने अस्मा को तस्मा बोला हुआ था, और ये सड़कों पे फिर रही थी। वो एक क्या कहते हैं, एक पेज सा उठा के और अस्मा की खूब दुर्गत बना रही थी, अस्मा को जलील कर रही थी। और फिर मैंने इसकी 1-2 वीडियोस और देखी जिसमें इसने मुंतहा को बहुत सुनाई हुई थी। तो मैंने कहा ये तो वही खातून है। और मैं इतनी हैरान परेशान, मैंने कहा कितनी कमीनी औरत है ये, इसको शर्म भी नहीं आई। उधर से घास नहीं मिली तो ये इधर आ गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको ये कोई एहसास नहीं है कि भाई दोनों फैमिलीज़ के अंदर इख्तलाफात हैं, या उनके आपस में रिश्ते ख़त्म हुए हैं, या भाई उनकी दरारें पड़ चुकी हैं, वो एक दूसरे से मिलना नहीं पसंद करते। मतलब तुम लोग व्लॉगर कहीं पर भी किसी के भी तलवे चाट लेते हो सिर्फ अपने चैनल को ग्रो करवाने के लिए। तो जैसे ही जहर की पुरिया ने देखा
کہ بھائی یہ ویڈیو اس نے ہمارے حق میں بنائی ہے، تو پھر اس نے ایک نہیں، دو نہیں، تین، کئی ویڈیوز بنوائی، مطلب 3 سے 4 ویڈیوز جو ہیں مجھے پتہ ہے جو اس نے بنائی ہیں، مجھے چھوڑ کے اس نے 2 ان ریاکشن والیوں پہ بنائی ہیں، منتہا اور اسما پہ، مجھ پہ نہیں اس نے بنائی۔ تو یہ ان دنوں کی بات ہے جب اسما بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہی تھی زہر کی پوریا کو پریگننسی کے کانٹینٹ کے حوالے سے۔ تو یہ اتنی اچھی لگی زہر کی پوریا کو، اتنی اچھی لگی، جیسے شروع میں ریاکشن ود مائی ولاگ اچھی لگی تھی نا، اس نے ایک ذرا سی وہ پلمبر پہ کیا اس کی بات کر دی تھی کہ بھئی اس ٹاپک کو کلوز کر دیں، اس کی مسٹیک ہے یا جو بھی ہے، اس کا کلپ وائرل ہو گیا لیکن اس کو زیادہ ڈسکس نہ کریں۔ تو وہاں پر بھی یہ باغی گئی تھی، وہاں پہ اس کو بھی اس نے اپنی داستان غم سنائی تھی، لیکن اس کو تو پتہ چل گیا تھا کہ بھئی یہ کس طرح کی عورتیں ہیں، کس طرح کے یہ لوگ ہیں، تو اس نے تو اس کی بات نہیں مانی، اور نہ ہی ہم جو فیئر ریاکشن دیتے ہیں کبھی اس طرح انفلوئنسرز کی باتوں میں آتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنی مرضی سے ویڈیو بناتے ہیں، ہمارا جو دل کرتا ہے ویڈیو بناتے ہیں، ہمیں کوئی اپنے اشاروں پر چلا نہیں سکتا۔ تو جیسے یہ باورچن کے گھر آج انٹر ہوئی ہے یہ خاتون جس کے لیے انہوں نے ایڈوانس میں شاپنگ کر کے رکھی ہوئی تھی، اور باورچن بار بار کہہ رہی تھی کہ میری بیٹی پوریا کی دوست ہے، میری بیٹی پوریا کا رابطہ ہے، تو پوریا کے تو تمام ایسے لوگوں سے رابطے ہیں، یہ کوئی پہلا تو نہیں ہے، اس کے تو اور بھی پہلے بھی رابطے رہے ہیں، یہ تو پہلے بھی اس کا آنا جانا رہا ہے، وہ ایک دبئی میں بیٹھی ہے، اس کے گھر بھی اس کا آنا جانا تھا، جو ہمیں دھمکیاں لگاتی ہے، جس نے ہمیں بھی بڑے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ ہر اس بندے سے رابطہ رکھتی ہے جو ان کے حق میں ویڈیو بنائے، لیکن کوئی ہمارے حق میں بنا لے تو ان کو لگ جاتی ہیں مرچیں، پھر ان کے جو پوچھل پہ دم پہ آ جاتا ہے پاؤں، ٹھیک ہے، پھر یہ تل ملانے لگتی ہیں۔ آج تک ہم نے تو کسی سے شاؤٹ آؤٹ نہیں لیا، آج تک ہم نے تو کسی سے نہیں کہا کہ بھئی ہم آپ کے حق میں ویڈیو بنا، ہم تو ویسے بناتے بھی نہیں، اللہ کا شکر ہے، ہم اپنی مرضی کے مالک، ہم چمچہ گیری کرنا پسند نہیں کرتے۔ چمچیاں جو ہے نا، چمچیاں کڑچھڑیاں بننا، وہ مطلب کہ بڑا دل جگرے کا کام ہے، تو ہم لوگ چمچیاں کڑچھڑیاں کیا ہوتا ہے بننا پسند نہیں کرتے۔ اللہ کا شکر ہے ہم اپنا کھاتے ہیں، اپنے گھر سے اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں، اپنا کانٹینٹ بناتے ہیں، جس انفلوئنسر کے کانٹینٹ میں ہمیں لگتا ہے کہ غلطیاں ہیں تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں، تو چمچہ گیری کرنے کا ہمیں شوق نہیں ہے اور نہ ہی ہم کبھی کریں گے۔ تو جی میں بتا رہی تھی یہ جب ان کے گھر انٹر ہوئی ہے تو مجھے اس ٹائم پتہ چلا ہے کہ بھئی یہ تو وہی بی بی ہے، ہائی میں نے تو اس کو کہیں دیکھا ہے، اوئے ہوئے ہوئے، پھر میں گئی واپس، میں نے کہا ہاں کہاں دیکھا ہے، اچھا یہ وہ ہے جو منتہا بیچاری کو پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی، اور کیا کہتے ہیں اس کو، شوقین کو معصوم ثابت کرنے پہ لگی ہوئی تھی، اچھا یہ وہ ہے جو اسما کو تسمہ بول رہی تھی۔ بڑی نیچ لوگ ہو تم لوگ، میں کہتی ہوں بڑے نیچ لوگ ہو۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ اتنا کوئی بشرم ٹولہ ہے، جب اس کی سگی بھتیجی آئی تھی نا، تو اس کے ساتھ اس نے کیا حال کیا تھا اس کا آپ نے دیکھا تھا، 2000 روپے دے کے دال چاول کھلا کے، اور اس کو اتنا اس نے ذلیل و رسوا کر کے گھر سے نکالا، اور آج دیکھا آپ نے USA سے جو ٹوکرے بھر کے ان کے لیے گفٹس لائی ہے، اس کے لیے کیا بن رہے ہیں، کوفتے بن رہے ہیں، شامی بن رہے ہیں، بریانیاں بن رہی ہیں، پتہ نہیں کیا بن رہے ہیں، اور جو بیچاری وہ آئی تھی بھلی بھٹکی جٹھانی، اس کے لیے کیا، اکرم کی ایک بریانی، بھلی بھٹکی آ گئی جٹھانی، منگوا لی اکرم کی ایک بریانی، اور اسی پہ اس کو ڈرخا کے کیا الوداع۔ یہ ایسی ذہنیت کے منافق لوگ ہیں۔ مجھے ایویں نہیں غصہ آتا اس ٹبر پر، ہمارے دین کا جو اصلی چہرہ ہے اس کو یہ خراب کر رہے ہیں، انہوں نے اسلام کا چہرہ بگاڑ دیا ہے۔ ہمارے مذہب میں ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ کے لیے کوئی رشتہ معنی رکھتا ہے تو وہ ہے جو سب سے قریب ہے آپ کے، جو جتنا آپ کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے نا، آپ اس پہ جتنا خرچ کرو گے نا، وہ آپ کے لیے ایک صدقہ بھی ہوگا، مطلب آپ کا صدقے میں کاؤنٹ کیا جائے گا، اور آپ کو اس کی اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا آخرت میں۔ تو پھر اسی طرح ہمارے رشتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اپنے رشتوں کو ہی جب تقدس پامال کرتے ہیں، جب اپنے رشتوں کو ہی ہم نفرت دیتے ہیں، اپنے رشتوں کے ساتھ ہی ہم لوگ تعلقات اچھے سے بنا کے نہیں رکھتے، رشتوں کو توڑنے والے ہیں، یہ ایسے منافق لوگ ہیں۔ میں ان کو ایسے نہیں منافق کہتی، میں ان کو ویسے نہیں کہتی کہ یہ اسلام کا اصلی چہرہ بگاڑ رہے ہیں، کیونکہ یہ کر رہے ہیں، یہ خوشامدی ٹولے کو پروٹوکول دیتے ہیں، جو ان کی خوشامد کرتا ہے، جو ان کو پیسہ کھلاتا ہے، جو ان کو گفٹ دیتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ خاتون جو ہمارے خلاف ریاکشن بناتی رہی، اس کو انہوں نے گھر میں انوائٹ کیا، اور محترمہ فرما رہی ہے امریکہ سے ہمارے لیے گفٹ آ رہی ہے، میری سپتری کی دوست آ رہی ہے امریکہ سے، تو اس نے یہ نہیں بتایا کہ یہ امریکہ سے جو آ رہی ہے یہ کس لیے، اس کو اتنا میں نے کیوں بلایا ہے، میں نے اس کے پیچھے وجہ کیا، ریزن کیا ہے، مطلب ہے نا، ادھر بھی مطلب ہے، ادھر بھی مطلب ہے، ادھر مطلب ہے اس بی بی کے چینل پہ ویوز نہیں آتے، 200-150 اس کی ویوز آتے ہیں، ادھر اس بی بی نے اس کو ہاتھ میں رکھا ہوا ہے کہ جب میں اس کو یوز کرنا چاہوں میں یوز کر سکتی ہوں، جب میں اس کو کسی کو جواب دینا چاہوں میں اس کے ذریعے سے دلوا سکتی ہوں، کیونکہ اس نے خود ایک ٹائٹل لگایا ہے کہ میں جواب دوں گی زہر کی پوریا کی جگہ، میرے سے مقابلہ کرو، میں جواب دوں گی۔ اور تمہیں شرم نہیں آئی ان کے گھر آتے ہوئے؟ کیا ہم تمہیں جانتے نہیں ہیں، تمہارا تو چینل چلتا نہیں اور تم آئی ہو یہاں پہ شاؤٹ آؤٹ لینے کے لیے؟ سارا سمجھ آ رہی ہے، ہر کسی کو کوئی اندھا نہیں ہے کہ تم یہاں پہ کیا کرنے آئی ہو۔ تو یہ جو لڈو پیڑے تمہیں کھلائے جا رہے ہیں نا، وہ اس لیے کھلائے جا رہے ہیں کہ تم نے ریاکشن والوں کے خلاف 2-3 ویڈیوز بنائی ہیں،
تو ایسا کرو نا، تم پکا پکا چینل ریئیکشن والوں کا بنا لو اور 1 مہینے کی اپنی سیلری لگا لو، زہر کی پوریا تمہیں پے کرتی رہے گی ابا کے اکاؤنٹ سے، اور تم وہاں پہ بیٹھ کے تسمہ، منتہا، علیز مدر ان کے خلاف ویڈیوز بناؤ جیسے باقی بنا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ جن کو چمچہ گیری کرنے کا شوق ہے کرے چمچہ گیری، ہماری تو جوتے کو بھی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن میں اس کو یہ کہہ دوں باورچن کو کہ باورچن تو جتنی سادی لگتی ہے نا، تو جتنا تو نے منہ پہ ایک لبادہ اڑا ہوا ہے شرافت کا، یہ تیرا لبادہ جو ہے نا ایک دن اترے گا۔ کسی حد تک تو ہم کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن تو اپنے ہاتھوں سے یہ ایک دن اتارے گی۔ ہم تو اتار رہے ہیں نا، ابھی تو بہت سارے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں جی، اس کے سبسکرائبر جب سے میں نے اس کو فالو کرنا شروع کیا 1 سال ہو گیا ہے، اس کے سبسکرائبرز وہیں کے ہیں، وہیں پر ہیں۔ یہ جو پلوشا کوکس ہے وہ اس کے کم سبسکرائبر تھے جب میں نے اس کو فالو کرنا شروع کیا نا، اس سے 1.5-2 لاکھ سبسکرائبر زیادہ تھے، آج اس کے اس سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور یہ وہیں کی وہی منافق عورت بیٹھی ہوئی ہے، وہیں کی وہیں ان کے چینل ٹھس ہوئے پڑے ہیں، اور یہ جگاڑ لگا کے فیک کانٹینٹ چلا کے کبھی بہو کا، کبھی بیٹی کا، کبھی سی سیکشن کا، کبھی ڈیلیوری کا، کبھی شاپنگ کا، کبھی یہ آ رہا ہے کبھی وہ آ رہا ہے، مطلب کہ کبھی پریس کانفرنس ہو رہی ہے، کبھی بیٹھ کے کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں، کبھی لوگوں کو گالیاں بکی جا رہی ہیں۔ ایسے لوگوں کو پھر کوئی بھی سبسکرائب نہیں کرتا۔ یہ سبسکرائبر ان کے پرانے کٹھے جو انہوں نے کر لیے اچھے وقتوں میں، جب لوگ کرونا میں بیچارے گھروں میں بیٹھے تھے، یہ کچھ اس نے، جب اس کا چینل تھا تو یہ پھر بھی اچھا کانٹینٹ بناتی تھی، جب سے یہ اس نے اپنی بیٹیوں کو چینل بنا کے دیے ہیں نا، اسپیشلی وہ زہر کی پوریا، وہ اتنی کوئی خوفناک اور خطرناک عورت ہے، زہریلی، جس کی وجہ سے ان کے چینل ادھر کے ادھر ہی رک گئے ہیں۔ سیاست چل رہی ہے نا، اب سیاست کون دیکھتا ہے؟ فیک کانٹینٹ کوئی نہیں لوگ دیکھنا پسند کرتے، تو ان کا اب زوال شروع ہو چکا ہے۔ اب بیچاری کوشش کر کے اتنے سے ویوز لیتی ہیں بیچاری، ویسے ان کے ویوز نہیں آتے، بڑی محنت کرتی ہیں، اتنی محنتوں کے بعد، اتنی کنٹروورسی بنانے کے بعد کہیں جا کے بیچاریوں کے چینل پہ ویوز آتے ہیں، اور پھر 6 فیکٹریوں کا بھرم، وہ تو ہر کسی کو ہی پتہ ہے کہ وہ صرف بھرم ہی ہے، باقی خرچے تو اس پہ یوٹیوب سے ہی چل رہے ہیں، چولہے تو یوٹیوب ہی جلا رہا ہے ان کے، آج یوٹیوب بند ہو جائے ان کے چولہے بند ہو جائیں۔ چلیں جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔